اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے امام باقر علیہ السلام کی شہادت پر آپ سب کی خدمت میں اور ہم سب مل کر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً جو علوم ہم تک پہنچے ہیں ان میں ایک بہت بڑا کردار باقر العلوم علوم الاولین والآخرین امام محمد ابن علی باقر علیہ السلام کا بہت بڑا کردار ہے۔ امام علیہ السلام کو باقر العلوم کہا گیا ہے، لیکن عالم آل محمد کا لقب مخصوص ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ساتھ۔ پورا گھرانہ عالم ہے، علماء ہیں، لیکن اپنے زمانے کے مقتضیات، اپنے زمانے کے حالات، اپنی زمانے کی سہولتیں اور اس کے مطابق پھر ان کو بعض القاب دیے گئے ہیں یا ان کی بعض صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ باقر العلوم جو علم کو اس طرح شگافتہ کریں گے جیسے شگافتہ کرنے کا حق ہے، ایک نقطے سے کئی نکات بنائیں گے۔ اپنے دادا علی کی طرح فرمایا کہ علمنی رسول اللہ الف باب، رسول اللہ نے مجھے 1000 ابواب کی تعلیم دی اور میں نے پھر ہر ایک باب سے 1000 باب کھول دیے۔ اس علم کو اور پھیلائیں، شگافتہ کریں، اس کے نئے نکات، نئے پہلو، نئی جہات، نئے زوایا اور کھولے اور کھولے اور کھولے، کھلتے چلے جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ذہن مبارک بھی کچھ کام کر رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی معروف روایت جو امامت کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، آج اس کا ہمارا آخری جلسہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امامت کے فضائل میں یہ روایت بے مثال ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی اس سے استفادہ کریں تو کئی جہات سے کر سکتے ہیں۔ اس روایت میں امام علیہ السلام نے جو آیات پیش کی ہیں آپ انہیں موضوع سخن بنا سکتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، آپ اسے موضوع سخن بنا سکتے ہیں۔ جو گزشتہ جلسے میں آیات آئی تھی ان کو آپ موضوع سخن بنا سکتے ہیں۔ کسی آیت کو موضوع سخن بنائیں، اس کے ذیل میں اس روایت کے چند جملے، چند فقرے پڑھیں، آپ کی مجلس ماشاءاللہ مواد کے اعتبار سے کمال تک پہنچ جائے گی۔ آج کے جلسے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جی جب خداوند متعال کسی بندے کو چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے اپنے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اپنے دین کے لیے، تو اسے شرح صدر عطا کرتا ہے۔ شرح صدر، اب دیکھیں شرح صدر آ گیا، اب تھوڑا سا آپ اس میں بول لیں۔ شرح صدر، شرح صدر کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، یعنی یہ شرح صدر اتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء اس کے حصول کی دعا مانگ رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ اگر کام کرنا ہے تو کام کے لیے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی نا وہ شرح صدر ہے۔ اگر آپ کا دل تنگ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ناراض ہو جاتے ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات کو ختم کر دیتے ہوں، تو آپ معاشرے میں کام کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو شرح صدر چاہیے، آپ کا دل وسیع ہونا چاہیے، اتنا وسیع ہو کہ ہر انسان کو قبول کر سکے، ہر انسان کو اپنا سکے، تبھی آپ کام کر پائیں گے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے ایسا کام کیا کہ قاتلین کو بھی اپنا لیا۔ اتنا دل ان کا وسیع ہے کہ ہر ایک کے لیے گنجائش ہے۔ اتنا ظلم کر لیا پھر بھی اگر آنا چاہتے ہو آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔
کسی بھی عنوان سے آنا چاہو، مہمان بن کے بھی آتے ہو نا تو بھی دروازہ کھلا ہے، مہمان کی صورت میں آپ کی پذیرائی کریں گے، آپ کی خدمت ہوگی۔ شرح صدر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ خدا کسی کو شرح صدر عطا کرے۔ شرح صدر پہ کافی ساری آیات ہیں۔ تو نبی دعا مانگ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، لیکن ہمارے نبی اس کمال پر ہیں کہ خدا انہیں فرما رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، مانگ کے شرح صدر حاصل کرنا اور ہے، کسی کو خدا فرمائے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، اور ہمارے نبی کے کمالات ہیں۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ گیا ہے تو آپ اسے دوسرے نکات سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضاء کا معجزہ ہے، ہاتھ کو بغل میں لیتے تھے، نکالتے تھے تو پھر ہاتھ چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا، نورانی تھا۔ میں کہوں کہ جو اپنے ہاتھ کو بغل میں دے کر نکالیں اور ان کا ہاتھ نورانی بنے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جن کا پورا وجود نورانی ہو، جن کے چہرے کا نور اتنا ہے کہ رات کو کسی کو سوئی بھی نظر آ جائے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ شرح صدر یہاں امام فرما رہے ہیں، امام کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ خدا جب کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اسے شرح صدر عطا کرتا ہے، اتنا وسیع و کشادہ کہ سامنے آ کے کوئی گالیاں بھی دے تو پھر بھی قوت جاذبہ اتنی ہے کہ اسے اپنا بنا لیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ باتوں کی وجہ سے اسے دور کر دیں، نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ اسے اپنایا جائے، اپنا کیا جائے۔ حقیقت یہ کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو، ان کے کلام کو، ان کے کلام کی خوبیوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں تو بہت سارے لوگ اہل بیت علیہ السلام کے عاشق بن جائیں۔ امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لو عارف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں تو ہمارے پیروکار بن جائیں۔ معرفت اگر ان کے پاس آ جائے، اگر وہ ہمیں جان لے، کیسے جانیں گے؟ ہم اور آپ کے ذریعے سے۔ اس لیے ہم ائمہ علیہ السلام میں یہی کہتے ہیں، کونوا زینا لنا، ہمارے لیے زینت بنو، تمہیں دیکھ کر لوگ ہمیں پہچانیں، تمہیں دیکھ کر ہماری تعریف کریں، تمہیں دیکھ کر کہیں کہ جعفری ایسا ہے تو جعفر صادق کیسا ہو۔ اسی ذریعے سے پھر پہنچ سکتے ہیں۔ خدا جب کسی کو چن لیتا ہے تو امام کی ایک اہم خصوصیت اور صفت شرح صدر ہے، اسے شرح صدر عطا کرتا ہے۔ جی، اودع قلبہ ینابیع الحکمہ، ودیت کرتا ہے اس کے دل میں، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اسے عطا کرتا ہے کیا؟ ینابیع الحکمہ، ٹھیک، ینابیع الحکمہ یعنی حکمت کے چشمے، ٹھیک، ینبوع یعنی ایک چشمہ، ینابیع بہت سارے چشمے، جزاکم اللہ، ینابیع بہت سارے چشمے، ینابیع الحکمہ، خدا اس کے دل میں بہت ساری حکمتوں کے چشمے، بہت سارے چشمے جاری کر دیتا ہے، اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے، اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، ظاہر دل میں آئیں گے تو زبان پہ جاری ہوگا۔ ائمہ علیہ السلام کی یہ جتنی گفتگو ہے یہ ساری فی البداہہ ہوا کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام کو پہلے موضوع دیا گیا ہو، حضور کل آپ نے اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے، پھر وہ جائیں، بیٹھیں، تیاری کریں، جمع کریں، اور نہیں، یہ فی البدیہہ ہے، بات آ گئی، امام علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ دل بھرا ہوا ہے۔ آپ بھی اگر کبھی تیاری کر کے جائیں نا، آپ کو لگے گا کہ میں نے آج بہت اچھی گفتگو کی ہے، تیاری تھی، کچھ مطالب تھے آپ کے ہاتھ میں، لیکن اگر آپ کا دل بھرا ہوا ہو حکمت کے چشموں سے تو زبان پہ ایسے گوہر ہی جاری ہوگا، آپ کا ہر جملہ سمندر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوگا، جیسے امام علی علیہ السلام کے جملات ہیں، ایک ایک جملہ معارف کا سمندر ہے، خزانہ ہے،
کیوں؟ کیونکہ خدا نے انہیں چن لیا ہے. وَأَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ، ودیت کرتا ہے اس کے دل میں حکمت کے چشموں عطا کرتا ہے. دیکھیں مومن کے لیے ہے، مشہور حدیث ہے نا، من اخلص للہ 40 صباحا یا یوما، جو خدا کے لیے خلوص کے ساتھ 40 دن عمل کرے تو خدا اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے. اگر کوئی مومن 40 دن خلوص کے ساتھ عمل کرے تو اسے حکمت سے بھرا ہوا دل ملتا ہے. تو جو امیر المومنین ہو، جس کی پوری زندگی خلوص پر مبنی ہو، جس کی ایک ایک ضربت خلوص کی اس مرحلے پر ہو کہ عبادت ثقلین پہ بھاری ہو، تو اسے کتنا علم عطا ہوا ہوگا. یقیناً وہ وہی ہو سکتا ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کا محمل ہو. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها. ینابیع الحکمہ، ایک چشمہ نہیں، کئی چشمے، بہت سارے چشمے، جتنے چشمے ہو سکتے ہیں. مستغرق، استغراق کا ترجمہ کریں، جمع اگر مضاف ہو استغراق کا ترجمہ کریں، یعنی علم کے جتنے بھی چشمے ہیں خدا اسے عطا کرتا ہے. اچھا ایک کتاب بھی ہے ینابیع الحکمہ، احادیث کی، بہت اچھی ہے، ٹائم ملے تو اسے پڑھا کریں. ینابیع الحکمہ احادیث کی کتاب ہے، آپ کو ہر موضوع پر وہاں پہ بہت اچھی احادیث ملے گی. جی، امام کی خصوصیات، انہیں ینابیع الحکمہ عطا ہوتے ہیں، شرح صدر عطا ہوتا ہے. جی، الہمہ العلم الہاما، خدا الہام کرتا ہے اس پر علم کا، ایسا الہام جو الہام کا حق ہے. الہام تو خدا مومن پر بھی کرتا ہے. یہ جو بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی آپ کے ذہن میں ایسی بات آ جاتی ہے جو آپ نے سوچی ہی نہیں تھی، یہ کیا ہے؟ الہام ہے، فضل خداوندی ہے، عطیہ پروردگار ہے، خدا کی عطا ہے. ٹھیک، ہر مومن کو خدا عطا کرتا ہے. خصوصاً ممبر پر جب وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارا الہام ہوتا ہے، خدا کی عطا ہوتی ہے. لیکن جو امام ہو اس کے لیے پھر ہے الہمہ العلم الہاما، اسے ایسا الہام ہوتا ہے جو الہام کا حق ہو. پھر علم کا کوئی گوشہ اسے مخفی پوشیدہ نہیں رہتا، الہام ہوتا ہے اس پر. یعنی یہ علوم جو ہیں یہ کسبی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش کر کے حاصل کی ہو، یہی کوشش کر کے حاصل ہو ہی نہیں سکتے. خدا کی عطا ہے، خدا کا عطیہ ہے. یہ علم وہبی ہے. الہام یہاں پہ استعمال کیا کہ ایسا الہام کرتا ہے جو الہام کا حق ہے. علم وہبی ہے، کسبی نہیں. فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ، پھر اس کے بعد وہ عاجز نہیں ہوتا ہے کسی بھی جواب سے. جب خدا اسے ینابیع الحکمہ عطا کر دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے، حق الہام، تو پھر اب کوئی ایسا سوال نہیں آتا اس کے پاس کہ جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو. نہیں، بلکہ وہ اس منزل پر آ جاتا ہے کہ سوال سے پہلے ہی بتا دیتا ہے تم کس لیے آئے. سوال بھی بتا دیتا ہے اور جواب بھی بتا دیتا ہے. کوئی بھی سوال اسے عاجز نہیں کرتا. لم یعی، عاجز نہیں ہوتا، خاموش نہیں ہو جاتا. یہ نہیں کہتا مجھے نہیں آتا، یہ نہیں کہتا کسی سے پوچھ لوں، یہ نہیں کہتا مطالعہ کر لوں، دیکھ لوں، یہ نہیں کہتا ظاہراً ایسا ہے، اندازے نہیں لگاتا، گمان بیان نہیں کرتا، عاجز نہیں ہوتا، بلکہ یقینی اور کامل جواب عطا کرتا ہے کہ اسے بہتر کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا. جی، یحیر، حیران نہیں رہتا، حیرت سے حیران نہیں رہتا، حقیقت سے سرگردان نہیں رہتا، بلکہ اس کا ہر جواب حقیقت کے مطابق ہوتا ہے. صواب، حقیقت، جو اصلی نقطہ ہے، ہاں، اس سے دور نہیں ہوتا. صواب سواد کے ساتھ، یعنی اس کا ہر جواب تیر بے ہدف ہوتا ہے، مقصد کی بات کرتا ہے، بات کو گھماتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم بسا اوقات تیاری نہیں ہوتی، ہم کیا کرتے ہیں، پھر بات کو گھماتے ہیں. بھئی اصل بات کیا ہے؟ وہ جی 1 گھنٹے کی تقریر میں کچھ ملا نہیں، کیا تھا، لفاظی تھی،
بات کو گھمایا گیا ہے، اصل مطلب بیان ہی نہیں ہوا. لیکن یہاں نہیں، اصل بات بیان ہوتی ہے. اس کا جواب ثواب سے ایک تل، ٹھیک ہے نا، 1 سینٹی میٹر بھی دور نہیں ہوتا. ہر جواب تیر بے ہدف ہوتا ہے اور مقصد کی بات ہوتی ہے اس میں. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جواب نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام کے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے مولا حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے نا، سنا ہوا ہے آپ نے. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 4 انگلیوں کا، 4 انگلیاں کان اور آنکھ کے درمیان. کہا سنی ہوئی اکثر باتیں حق نہیں ہوتی، باطل ہوتی ہیں، اور دیکھنے والی اکثر باتیں حق ہوا کرتی ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں یہ کیا جواب ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ امام شاید وہ جو ہے نا وہ ناپ کے سینٹی میٹر لگا کے بتائیں گے. نہیں، جو جواب بنتا ہے وہی ملے گا، بلکہ اس سے بہتر کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا. کسی نے امام علیہ السلام سے کہا مشرق اور مغرب کا فاصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورج کی 1 دن کی مسافت. 1 دن میں جو فاصلہ طے کرتا ہے سورج مشرق سے مغرب ہوتا ہے. نہیں، اسے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا. سمجھنے والا درست نہیں سمجھ رہا تھا، ورنہ امام کی بات دقیق ہے، صحیح اصل وہی بات ہے. سبحان اللہ، فَهُوَ مَعْصُومٌ، امام معصوم ہوا کرتا ہے. ٹھیک، کوئی گناہ اسے صادر نہیں ہوتا، نہ اس کی زبان میں، نہ اس کی باتوں میں کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ اس کے کردار میں کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ کوئی قول غلط ہوتا ہے، نہ کوئی عمل غلط ہوتا ہے. قول کی اصلاح کو علم کہتے ہیں، عمل کی اصلاح کو عصمت کہتے ہیں. معصوم ہوتا ہے. جی، ایک لفظ بڑا نبات اللہ ہے، جچات اللہ ہوا ہے امام رضا علیہ السلام نے جو استعمال کیا. امام معصوم ہے. جی، مؤید ہے. معصوم کے بعد مؤید تائید الہی، خدا کی تائید ہوتی ہے. ہاں، ایک لفظ سے موضوع بن رہا ہے. معصوم ہوتا ہے، عمل میں عصمت ہوتی ہے، عمل میں خطا نہیں ہوتی. جی، مؤید ہوتا ہے، خدا کی تائید ہوتی ہے. پھر جب وہ بات کرتا ہے تائید الہی ہوتی ہے، پھر ویسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس طرح کے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ جب کسی نے آ کے ایسے بھی سوال کیا، امام نے فرمایا یہ ہے، ویسے ہو ہی گیا. ایسے نہیں ہے پھر اس نے کہا میں نے تو ایسے ہی کہا تھا. نہیں، امام کی زبان سے پھر جو بات نکل جاتی ہے پھر وہ تائید ہو جاتی ہے، خدا کی طرف سے تائید ہو جاتی ہے، عملی ہو جاتی ہے. خدا اس قول اور اس عمل کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اسباب مہیا کر دیتا ہے اور وہ بات ہو جاتی ہے. تائید کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، مومنین کے ذریعے سے، مختلف کائنات کی چیزوں کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، کبھی کسی ذریعے سے تائید ہوتی ہے. یعنی وہ بات عملی جامہ پہن لیتی ہے، عملی ہو جاتی ہے. مؤید، تائید الہی ہوتی ہے اس کے ساتھ. جی، تائید کے بعد، مؤید کے بعد موفق ہو، توفیق الہی. توفیق کسے کہتے ہیں آپ؟ موفق، توفیق یعنی اسباب کا فراہم ہونا. یہ توفیق، اگر توفیق ہوئی تو یہ عمل کروں گا. یعنی اگر اس کے اسباب، مقدمات، وسائل فراہم ہوئے تو یہ کام ہوگا. موفق، خدا اسے توفیق دیتا ہے، وہ اسباب مہیا کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ عمل عملی صورت اور عملی مجسمہ اختیار کر لے اور عملی صورت میں محقق ہو کر سامنے آ جائے. موفق. جی، اور مسدد یعنی محفوظ. آگے کیا ہے؟ مسدد کے بعد کس سے محفوظ ہے؟ امن من الخطایا والزلل، خطا سے، لغزشوں سے، اشتباہات سے مسدد ہوتا ہے.
محفوظ ہوتا ہے، اسے خطا صادر نہیں ہوتی، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی. مسدد، ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہے. امام کون ہے؟ فَهُوَ معصوم مؤید موفق مسدد. سبحان اللہ. کس کس سے؟ خطایا سے، لغزشوں سے، پھسلن سے. پیر پھسل جاتا ہے، آدمی گر جاتا ہے، پیر پھسل گیا، سنبھل نہیں سکا، لیکن امام سنبھل جاتا ہے، وہ پھسلتا نہیں ہے، لغزش اسے صادر نہیں ہوتی، غلطی نہیں کرتا، اشتباہ نہیں کرتا. جی 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 جی. امام مسدد ہوتا ہے، کوئی غلطی اسے صادر نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، اگر میں منحرف ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا. ایسا امام نہیں ہو سکتا. خدا نے اسے مخصوص کیا ہوا ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ اسی سے، یعنی ان تمام چیزوں سے خدا نے اسے مخصوص کیا ہوتا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں مختصات امامت ہے. فقط امام کو یہ عطا ہوتی ہے. عصمت فقط امام کو عطا ہوتی ہے. تائید، ایسی تائید فقط امام کو عطا ہوتی ہے. ایسی توفیق فقط امام کو عطا ہوتی ہے. ایسی حفاظت فقط امام کو عطا ہوتی ہے. مخصوص کر دیتا ہے خدا اپنی ان خصوصیات کے ساتھ، ان امتیازات کے ساتھ اس امام کو. فقط امام میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. جی، تاکہ وہ امام حجت بن سکے خدا کی اس کے بندوں پر. امام بنا رہا ہے اسے خدا، اپنا نمائندہ بنا رہا ہے، حجت بنا رہا ہے، تو عام لوگوں جیسی تو نہیں ہوگی. فرق ہونا چاہیے نا، جو خدا کا نمائندہ ہے، جو دوسرے عام لوگ ہیں. تو خدا یہ فرق، یہ امتیاز اسے عطا کرتا ہے، یہ صفات اسے دیتا ہے تاکہ اسے اپنی حجت بنا سکے بندوں پر، اور یہ گواہ بن سکے، شاہد بن سکے بندوں پر. دیکھیں، شہادت اور گواہی بھی ایک اہم موضوع ہے، اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک. انبیاء علیہ السلام کے لیے خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ یہ گواہ تھے. ٹھیک. لیکن ہمارے لیے، رسول کے لیے کیا فرمایا ہے؟ کہ یہ انبیاء پر بھی گواہ ہیں. بڑی بات ہے. انبیاء اپنی امت کی گواہ ہیں، اور ہمارے نبی انبیاء کی گواہ ہیں. لیکن ہمارے نبی کو اگر گواہ کی ضرورت پڑی، ٹھیک ہے نا، یہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ سے کہا جائے گا کہ انبیاء نے درست تبلیغ کی یا نہیں کی، تو کیا فرمائیں گے؟ اے حمزہ، اے جعفر، تم جاؤ اور جا کے گواہی دے کے آؤ. یا رسول اللہ، دنیا میں تو جب بھی بات آتی تھی آپ علی کو اٹھاتے تھے، آج پہلے جعفر اور حمزہ کو بھیج رہے ہیں. نہیں، جب میری باری بھی تو آنی ہے. تمہارا گواہ کون ہے؟ تو اس وقت پھر علی کو بھیجو، پھر وہ جا کے گواہی دیں گے. یہ امام ہوتا ہے جو گواہ ہوتا ہے، شاہد ہوتا ہے لوگوں پر، ان کے اعمال پر. جی. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ خدا کا فضل ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا، کسی کو ہی ملتا ہے جسے خدا چاہتا ہے. امام بنانا چاہتا ہے تو یہ فضیلت اسے عطا کرتا ہے. جی، آگے بڑھیں. امام کا یہی کمال ہے نا، خدا نے اسے امام بنایا ہے، یہ کم کمال ہے. عطیہ بھی کچھ دیکھ کے دیا ہے نا، خدا ظالم تو نہیں ہے. یہ جو فرق رکھا ہے خدا نے، بھیجا نہیں ہے، بجائے مجھ میں وہ ظرفیت ہی نہیں ہے کہ میں وہ کمال حاصل کر سکوں. وہ عطیہ ہے، عطیہ ہے، لیکن عطیہ قبول کرنے کی بھی تو صلاحیت چاہیے. صلاحیت انہی میں ہے. ہاں، دے دیتا، لیکن فقط انہی میں ہی تھی، انہی کو ہی تھی، نہیں ہے. جی. هل يقدرون على مثل هذا، کیا بندے اس جیسا منتخب کر سکتے ہیں؟ ایسا امام جن کی یہ ساری صفات بیان ہوئی، کیا بندے کسی کو ایسا امام بنا سکتے ہیں؟ فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ،
کہ فیختارونہ اسے چن لے، کر ہی نہیں سکتے، نہیں، نہ ایسا بنا سکتے ہیں، نہ انتخاب کر سکتے ہیں، اور نہ اسے بہتر بنا سکتے، اس جیسا نہیں بنا سکتے تو اسے بہتر کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے تو امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو بہتر بنانا ہو نا، جب خدا کے الفاظ کا جواب نہیں لا سکتے تو خدا کے بھیجے ہوئے افراد کا کہاں سے جواب لائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، جب سورہ کوثر کے لفظوں کا جواب ان کے نہیں ہے تو حقیقی کوثر کا جواب کہاں سے دیں گے؟ جی، ناطق کا کام ہے، اچھی بات ہے، جی، یا ان کا چنا ہوا ان صفات کا مالک ہو کہ اپنے چنے ہوئے کو خدا کے چنے ہوئے پر مقدم کرے، نہیں ہو سکتا، اس جیسا جب نہیں بنا سکتے تو اسے بہتر قطعاً نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، یعنی بندوں کو حق انتخاب ہے ہی نہیں، کسی کو امام بنانے کا انتخاب کا حق بندوں کو نہیں بنا سکتے، نہ ان کے پاس ایسے ہیں کہ ان کو بنا سکیں، اور نہ ان کے پاس ان کو تشخیص کی قوت ہے کہ کسی کو مشخص کر سکیں۔ الحق تعدو، جی، تعدو و بیت الحق و بیت اللہ، جی، یہ جو ہے نا بیچ میں یہ قسم ہے، تعدو الحق، اصل جملہ یہ ہے، انہوں نے حق سے تجاوز کر لیا، حد سے آگے بڑھ گئے، خدا نے حدود بنائے ہوئے تھے، تم بندے ہو اپنا کام کرو، خدائی کام خدا نے کرنا ہے، تمہارا کام ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، بنانا تمہارا کام نہیں ہے، لیکن تعدو، انہوں نے بنانا شروع کر دیا، آج اسے بناتے ہیں، کل اسے بناتے ہیں، کل اسے بناتے ہیں، جس کو بھی بنایا اس نے اعتراف یہی کیا کہ نہیں کر سکتا میں، حقیقت یہی، تعدو و بیت اللہ الحق، انہوں نے حق سے تجاوز کیا، حق سے آگے بڑھ گئے، کس کی قسم؟ خانہ کعبہ کی قسم، بیت کی قسم، عجیب بات ہے نا، امام علیہ السلام اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور قسم بیت کی اٹھا رہے ہیں، بیت اللہ کی قسم انہوں نے حق سے تجاوز کر لیا، انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے دوسروں کو چن لیا جو ان کے عشر عشیر، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا، کتاب خدا کی نہیں سنی، جو خدا کہہ رہا تھا، جو قرآن میں بیان ہوا ہے، لا ینال عہد الظالمین، اور یہ جتنی آیات ولایت آپ پڑھ رہے ہیں یہ ساری قرآن کی تصریحات ہیں، قرآن کہہ رہا ہے امام کون ہوگا، امام کون ہے، لیکن نہیں، نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے پس پشت ڈال دیا، قرآن کی نہیں سنی، قرآن سناتے ہیں لیکن قرآن کی سنتے نہیں ہیں، کمال یہ کہ قرآن کی سنی جائے، لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں، یعنی حق کو دیکھنے کے باوجود اندھے بن جاتے ہیں، جاننے کے باوجود جاہل بن جاتے ہیں، سمجھنے کے باوجود نہ سمجھ بن جاتے ہیں، ان کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ ان کا علاج یہی ہے کہ یہ حیران اور سرگردان اور بھٹکتے رہے، یہی ان کا علاج ہے۔ ٹھیک، انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا، کیسے؟ کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے، کیا کیا ہے قرآن میں؟ فَذَمَّهُمُ اللَّهُ، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں شفا ہے، لیکن انہوں نے قرآن کی نہیں مانی، اپنے آراء کی، اپنی خواہشات کی پیروی، اپنی رائے کو بہتر سمجھا، خدا کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے لوگوں کے پیچھے چل پڑے اور کتاب خدا کو پس پش ڈال دیا، نتیجے میں خدا نے ان کی مذمت کی، فَذَمَّهُمُ اللَّهُ، خدا نے ان کی مذمت کی، یہ کیسا عمل ہے؟ کہتے بھی ہو کہ خدا وہ ہے لیکن مانتے اس کی نہیں ہو،
بات اپنی کرتے ہو، اس کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے، اپنے بناتے ہو۔ جی جی مقتہم، خدا ان پہ غضبناک ہو گیا۔ مقت شدید غضبناک ہونا، غضبناک ہونا، ناپسندیدہ، مبغوض، منفور، قابل نفرت، جن سے نفرت کی جائے۔ کبر مقتن عند اللہ، آگے آیت بھی آئے گی، امام علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے کہ یہ مبغوض بن گئے، خدا نے ان سے نفرت کر دی ان کے عمل کی وجہ سے، اور ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کو ہلاک کر دیا۔ فَأَتْعَسَهُمْ تَسْعًا لَهُمْ، قرآن کی آیت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، یعنی خدا نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ ہلاکت میں مبتلا ہوئے، جان بوجھ کر انہوں نے حق کا انکار کیا، خدا نے بھی ان کو ہلاک ہونے دیا۔ ٹھیک ہے نا، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے، خدا کے مقابلے میں اپنی بات چڑھائے۔ بہت بہترین آیت ہے، آپ اسے موضوع سخن بنا کے امامت پہ لا سکتے ہیں اور یہ فضائل پڑھ سکتے ہیں۔ جی ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال کیا ہوئے؟ نابود ہو گئے، گم ہو گئے، باطل ہو گئے، حبان منصورہ ہو گئے، بے اثر۔ اضل اعمالہم یعنی ان کے عمل بے اثر ہو گئے، ان کے عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ملا۔ غلط عمل کا نتیجہ کیا ملے گا؟ اگر ملے بھی تو غلط ہی ملے گا، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے انہیں کہا جاتا ہے اضل اعمال، یعنی ان کے اعمال باطل ہو گئے، ضائع ہو گئے، کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ جی کبر مقتن، یہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے اور قابل نفرت ہے، منفور ہے، خدا کے پاس بھی اور مومنین کے پاس بھی۔ خدا بھی ان سے نفرت کرتا ہے، مومنین بھی ان سے نفرت کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہی لوگ ہیں جو امامت کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے چل پڑے۔ اللہم صل۔ حقیقت یہ کتنی نورانی روایت ہے، ایک ایک جملہ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کچھ دن پہلے بھی بعض احباب کہہ رہے تھے کہ ہم ممبر پہ فضائل پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ ہمیں کبھی ہاتھ نہیں لگے، لیکن یہ اگر ہمیں مل جائے اور ہم ان کو موضوع سخن بنائیں، کچھ نکات بیان کریں، لازمی نہیں آپ کہیں ممبر پہ پوری روایت پڑھیں، جب بھی آپ فضائل پڑھنا چاہیے اس روایت سے آپ ایک دو جملے پڑھ کے چند نکات بیان کر کے آپ اپنے موضوع کو کامل بنا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں معرفت حجت خدا عطا فرمائے اور ہمارے زمانے کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا ہمیں سنا اور پھر نکات کو بھی محفوظ کیا۔ مؤسسہ امام سجاد کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور ہمیں اس روایت کے پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔